تاریخ اسلام میں شوال کے ہونے والے واقعات میں سے ایک بہت اہم واقعہ جو 5 ہجری کو ہوا وہ ہے غزوہ احزاب، جسے غزوہ خندق بھی کہتے ہیں۔ تو غزوہ احزاب کا واقعہ، نبی علیہ السلام جب مدینہ آ گئے تو بدر کی جنگ ہوئی، احد کی جنگ ہوئی، مختلف جنگوں کے بعد مسلمانوں کو اللہ نے عزت دی، مسلمانوں کی حکومت بہتر ہونی شروع ہو گئی، مسلمانوں کا رعب یہ کافروں کے اوپر جمنا شروع ہو گیا اور کافی حد تک حالات نارمل ہونے لگے۔ یہودی سازشیں کر کے مدینہ سے ان کے 2 قبیلے نکل چکے تھے، خیبر جا کے آباد ہو گئے۔ یہودیوں نے ہمیشہ مسلمانوں کی دشمنی کی ہے، آدھی رات کو بھی ان کو کوئی خواب آئے گا تو مسلمانوں کو تباہ کرنے کا اور خراب کرنے کا آئے گا۔ تو انہوں نے پہلے تو یہ غور کیا کہ مسلمانوں کی اہل مکہ کے ساتھ جو فوجی لڑائیاں چل رہی ہیں، فوجی کشمکش چل رہی ہے، اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے۔ دعا تو یہ کرتے تھے کہ مسلمان ناکام ہو جائیں، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو عزت دے دی تو پھر ان کی سازشی کارروائیاں تیز ہو گئیں اور انہوں نے سوچا مسلمانوں کو مکمل ختم کرنے کے لیے کوئی ایسا زبردست قسم کا بھیانک پلان بنا لیا جائے کہ مسلمان صفحہ ہستی سے مٹ جائیں۔ اس کے انہوں نے ایک بہترین قسم کی اپنی جانب سے پلاننگ کی اور خیبر سے 20 سردار، 20 لوگ بنو نذیر کے جو بڑے بڑے ان کے لوگ تھے، انہوں نے سفر کیا اور خیبر سے چل کے مکہ مکرمہ آئے اور مکہ کے سرداروں کو کہا کہ دیکھو، حوصلہ نہ ہارو، ہمت کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم اکٹھے حملہ کرو، ہم پورے عرب کے تمام بڑے بڑے قبائل کے پاس جائیں گے، تم ہاں کرو، آگے بڑھو، ہم تمام قبائل کو لے کے یک بارگی اکٹھا مدینہ پر حملہ کر دیں گے، اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، کسی مسلمان کو زمین کے اوپر سانس نہیں لینے دیں گے۔ کافروں نے دیکھا، انہوں نے قائل کیا تو ان کے دل میں آیا کہ ہماری دوبارہ سے قریش کی دھاک بڑھ جائے گی، بیٹھ جائے گی، جو خراب ہو چکی تھی، ان کی ہوا خراب ہو چکی، ان کا دوبارہ بڑھ جائے گا۔ انہوں نے اوکے کر دیا۔ یہود کا وفد پہلے مکہ والوں کو تیار کر کے پھر قبیلہ بنو غطفان گیا، وہاں جا کے ان کو تیار کیا، وہ بھی تیار ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے 1 بائی 1 پورے عرب کے تمام بڑے بڑے جو قبائل تھے کافر، ان سب کو نبی علیہ السلام کے اوپر اکٹھا حملہ کرنے کی دعوت دی اور کہا خاموشی سے حملہ کرنا ہے، ایک ہی تاریخ میں ایک ہی دن اور اکٹھے 10,000 لوگ جا کر حملہ کر دیں۔ قریش، کنانا اور تہامہ، ان علاقوں سے 4,000 لوگ تیار ہوئے۔ ادھر مشرقی سائڈ سے بنو غطفان، بنو سلیم اور مختلف قبیلوں کے لوگ تیار ہوئے تو 6,000 کی تعداد وہ ہوگی۔ اب یہ 10,000 کا لشکر جرار سیدھا آیا مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے۔ اس وقت غالباً پورے مدینہ کی آبادی مسلمانوں کی، جس میں جوان، بوڑھے، بچے، معذور، مرد، عورت، سب طرح کے ملا کے ان کی تعداد غالباً 10,000 نہ تھی۔ تو ان کے اوپر 10,000 لوگوں نے حملہ کرنے کا ارادہ کیا اور ایک مقررہ وقت اور مقررہ راستے اور مقررہ دن کے اوپر یہ لوگ آئے، چیزوں کو طے کر کے ہر آدمی اپنے اپنے علاقوں سے آتا گیا اور مدینہ کی طرف اکٹھے جمع ہو گئے۔ لیکن مدینہ میں جو قیادت تھی وہ دشمنوں کی چالوں سے بے خبر نہ تھی۔ نبی علیہ السلام کے جاسوس یہ کافروں کے اوپر نظر رکھتے رہتے تھے اور مسلمانوں کے جاسوسوں نے مدینہ طیبہ میں نبی علیہ السلام کو آ کر اطلاع کر دی کہ یہ سب کچھ باہر ہو رہا ہے۔ نبی علیہ السلام کو جیسے اطلاع ملی، فوری طور پر ایک ہائی کمان کا اجلاس منعقد کیا گیا، بڑے بڑے صحابہ کرام بیٹھے، کیا کریں، مشورہ کیا گیا۔ مختلف لوگوں نے مختلف رائے دی، لیکن اس میں ایک رائے تھی سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، فارس میں جب ہم ایسا ماحول دیکھتے ہیں کہ دشمن زیادہ اور وہ حملہ کر لیتا ہے تو ہم خندق کھول لیتے ہیں، گہری اتنی کہ آسانی سے اتر کے کوئی چڑھ نہ سکے، چوڑی اتنی کہ کوئی چھلانگ لگا کے کراس نہ کر سکے، تو ہم یہ خندق جو ہے نا وہ کھود لیتے ہیں، تو اس طرح حفاظت ہو جاتی ہے۔ اہل عرب کے لیے، وہ مدینہ والے ہوں یا مکے والے، ان کے لیے خندق بالکل نئی چیز تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ پسند آ گیا
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 صحابہ کی جماعت بنائی. تبلیغی جماعت میں کتنی جماعت ہوتی ہے جی؟ تعداد 10. تو ہر چیز کی وہاں نسبت ہے. تو 10 کی جماعت بنائی اور سب کو کہا 40 ہاتھ کھدائی کرنی ہے. گہرائی اتنی، چوڑائی اتنی اور لمبائی اتنی، پوری چیزیں طے کر دی گئیں اور 10 کی جماعتیں بن گئی. مسلمان بڑی گرم جوشی کے ساتھ تیاریاں کر رہے تھے خندق کی، لیکن دوسری طرف بھوک بھی بڑی شدید. تھوڑی سی جو چند مٹھی وہ رکھ دی جاتی اور سب تھوڑا تھوڑا کھا لیتے. پیٹ کیا بھرتا اس سے؟ بس وہ آپ سمجھ لیجئے زبان کی یہ نا سے ہاں ہو گئی، ہاں بھائی کچھ کھا لیا ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. دوران خندق کی کھدائی کے درمیان کئی واقعات ہوئے. اچھا، مدینہ طیبہ کی پوزیشن ایسی تھی، ایک طرف حرہ شرقیہ، ایک طرف حرہ غربیہ. شمال میدانی علاقہ تھا، دشمن وہیں سے آ سکتا تھا، اور پیچھے تو خود مدینہ والے تھے. تو وہ دونوں حرات بالکل آگ کی وادیاں سمجھ لیجئے، لاوے کی، ایسے سنگریزے اور سخت قسم کی نوکیلے اس میں چٹانیں اور چیزیں تھیں کہ پیدل تو آ ہی نہیں سکتا، اور اگر گھوڑے پہ آئے تو گھوڑا بھی گیا، اونٹ پہ آئے تو وہ بھی گیا. تو وہ دونوں تو خودتاً محفوظ، اور پیچھے بیک تھی اور فرنٹ ایک ہی تھا، شمال سے وہیں سے آنا تھا. تو نبی علیہ السلام نے صرف شمال کے اندر ہی اسی سائٹ پہ جہاں سے دشمن کے آنے کا خطرہ تھا وہیں پہ خندق کھدوائی. مسلمان اپنی محنت کرتے رہے اور جناب خندق انہوں نے چند ہی دنوں میں بھرپور محنت کے ساتھ مکمل کر لی. ادھر سے کفار مکہ 4000 لوگوں کو لے کے پہنچے، باقی 6000 پورے عرب سے آیا، اور یہ سب جمع ہو کے 10,000 مدینہ کے قریب آ گئے کہ اکٹھا حملہ کر دیں. اور جب اہل ایمان نے ان لوگوں کو دیکھا تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. انہوں نے کہا کہ یہ تو وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا، اور ان کا ایمان بڑھا. دوسری طرف منافقین تھے، وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. یہ منافقین اور جن کے دلوں میں مرض تھا، کہنے لگے یہ تو سب دھوکے کی باتیں ہیں، ایسے ہی مسلمانوں نے باتیں کی ہوئی ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. مشرکین مکہ جب حملے کی نیت سے آئے نا، اور وہ تو اس میں تھے کہ بس ہم جائیں گے اور راتوں رات اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، کسی کو نہیں چھوڑیں گے. وہ آئے تو آگے خندق دیکھی، وہ تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی، ان کو بھی نہیں پتا تھا یہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اور تو سٹ پٹا کے رہ گئے، کریں تو کیا کریں. اور آگے سے مسلمان تیر انداز اور پتھر لے کے کھڑے تھے. مسلمانوں کا کام کیا تھا؟ اصل میں ایک اعصاب کی جنگ تھی، 1 مہینے یا اس سے قریب رہی، 1 مہینہ کے قریب رہی. یہ اعصابی جنگ تھی. کافر کوشش کرتے کہ نیچے اتر کے اوپر آ جائیں، چھلانگ لگا کے آ جائیں، کوئی طریقہ ہو، اور مسلمان ادھر سے تیر انداز ہوتے اور پتھر لے کے کھڑے ہوتے، ان کو آگے آنے نہ دیتے. ادھر سے کافروں کے تیر انداز کھڑے ہو کے مسلمانوں کو تیر مارنے کی کوشش کرتے کہ ان کو تیر لگیں تو آگے ہم آگے بڑھنے کا کوئی سلسلہ کریں. تو اس طریقے سے وہ کوششیں کرتے رہے، لیکن مسلمانوں نے بہت ہمت کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا اور ان کو آگے آنے دیا ہی نہیں. لیکن چند کافر جو ہے نا، وہ جناب کراس کر کے آ ہی گئے. اس میں ایک اکرمہ ابی جہل تھے، اکرمہ ابن ابی جہل، زرار ابن خطاب، اور ساتھ عمر ابن عبد ود یہ بھی تھا. یہ بہت بڑا شہزور، شاہ سوار، اور یہ ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا. اس کا کوئی جو ہے نا وہ شکست دے ہی نہیں سکتا تھا. اکیلا کئیوں سے لڑ لیتا تھا، پوری جماعت سے 8-5 لوگوں کی جماعت سے لڑ لیتا تھا. اس کے نام سے لوگ ڈرتے تھے. جنگوں کا ماہر اور بہت بڑا بہادر آدمی تھا. اب یہ جب کراس کر کے آگے نا، اب اس نے مسلمانوں کو للکارنا شروع کیا. ہے کوئی؟ اب نبی علیہ السلام بھی موجود ہیں، صحابہ بھی موجود ہیں، اور وہ للکارتا چلا جا رہا ہے اور مسلمانوں کا مذاق اڑاتا جا رہا ہے. کہتے ہیں کہ تم کون ہے جو میری تلوار سے جنت میں جانا چاہتا ہے؟ آ جائے. یا کوئی ہے جو اپنی تلوار سے مجھے جہنم بھیجنا چاہتا ہے تو آ جائے. وہ بڑا مذاق اڑاتا رہا. صحابہ بھی خاموش، نبی علیہ السلام بھی خاموش. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ اجازت ہو تو میں جاؤں؟ فرمایا عمر ابن عبد ود ہے، ٹھہر جاؤ. وہ پھر اسی طرح مسلمانوں کو للکارتا رہا. حضرت علی نے پھر پوچھا یا رسول اللہ مجھے اجازت ہو میں جاؤں؟
نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر ابن عبد ود ہے، ٹھہر جاؤ. اب تو جناب اس نے خوب مذاق اڑانا شروع کر دیا، دیر ہو رہی نا، وقت گزرتا جا رہا ہے، اور وہ جناب میدان میں مسلمانوں کو اور مذاق اڑاتا چلا جا رہا ہے. انتہا ہو گئی. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے میں جاؤں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا بتایا تو ہے عمر ابن عبد ود ہے. علی نے کہا چاہے عمر ابن عبد ود ہی کیوں نہ ہو. اس کے بعد وہ آگے بڑھے. اب آگے وہ بڑی عمر کا اور یہ کم عمر تھے، نوجوان تھے. میں کہا بھتیجے کوئی بڑا نہیں تھا تمہارے ہاں؟ میں کہا تیرے لیے میں ہی کافی ہوں. کہا نہیں تو چھوٹا ہے، تیری میں جان نہیں لینا چاہتا، کہ میں تو تجھے بھی گرانا چاہتا ہوں، میں تو تجھے مارنا چاہتا ہوں. آپس میں بات چیت ہوئی، اس کو جناب باتوں سے غصہ آیا، اور جناب پھر جب لڑائی ہوئی تو زبردست قسم کی دو طرفہ جو ہے نا وہ لڑائی ہوئی. بالآخر اس نے ایک وار کیا حضرت علی کے، روکا اس کو ڈھال سے، لیکن سر پہ لگا، زخم آیا. اس کے بعد علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا وار کیا اس کے دو ٹکڑے کر دیے، اور اللہ اکبر کا نعرہ لگایا. مسلمانوں کو پتہ لگ گیا کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی. اس کو جہنم میں جاتا دیکھ کے جو باقی دو ساتھی آئے تھے نا وہ واپس بھاگ گئے. انہوں نے پھر کسی کو نہیں مقابلے کے لیے پکارا. اللہ رب العزت نے غزوہ احزاب میں جو شوال 5 ہجری کو ہوا مسلمانوں کو عزت عطا فرمائی، اور کافروں کے بارے میں فرمایا ورد اللہ الذین، اللہ نے ان کو واپس لوٹا دیا، کچھ ان کو نہیں ملا اور ایسے ہی لوٹ گئے، کچھ نہ ان کو مل سکا. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.